بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صلاۃ الحاجہ، حاجت کے لیے جو دعا اور نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے جو دعا مانگی ہے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، یعنی خواہ وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے ہو، کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، بہر صورت اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا کرے اور اس کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، پھر اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے جس طرح حضور اکرم نے دعا پڑھی، وہی پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل برو وسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے حکم والا، بڑے حلم والا، بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے۔ وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے۔ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، اور ہر گناہ اور معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا۔ خداوندہ، میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر و پریشانی دور کر دے، اور میری حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے۔ ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑا مہربان۔ ناظرین، یہ تھی صلاۃ الحاجہ۔ دعا بھی پڑھی میں نے اور طریقہ بھی اس میں بتا دیا گیا، اور یہ حدیث شریف ہے جو کہ اس کتاب کی 228 نمبر حدیث ہے، اور یہ روایت الترمذی و ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔